پہلی والی کنڈیشن ہے پولیٹیکل والی، سنس وی نو کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تو تھا، چاہے اس کے میرٹس جیسے بھی ہیں، تو کیا وہ چیز افیکٹ کرے گی یا وہ اس والی کنڈیشن کے انڈر فال نہیں کرتی؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا تعلقات کیسے ہیں. میں نے آپ کو کہا اگر تعلقات ٹھیک ہیں تو نہیں افیکٹ کرے گی. کہیں گے یہ تو ملک ریاض تو وہ پولیٹیکل فگر نہیں ہے اور یہ اپنی پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جو پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے نا ابھی ملک ریاض کے لیے، وہ اینٹی منی لانڈرنگ لا اور وینا کنونشن کے تحت کی ہے جو منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں کہ یہ جی یہاں کوئی قتل کا ایشو نہیں ہے، کوئی اور ایشو نہیں ہے، کوئی جرائم اور کسی قسم کا جو ہمیں پتہ چلا ابھی تک. اب اور مزید کیا اس میں لکھا گیا ہو سکتا ہے بعد میں کچھ تفصیلات ہیں. ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جس طرح پاکستان کے میڈیا میں ایک دم سے یہ خبریں آئی ہیں اور جن جن ذرائع سے آئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس پہ سیریس ہے. اب میں ذرا بات مکمل کر لوں. وہ جو ہے نا اینٹی منی لانڈرنگ لا اور وینا کنونشن، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. یہ آپ جس بات کی بات کر رہی ہیں پہلی کنڈیشن جو ہے کہ وہ ان پہ کوئی سیاسی الزامات نہ ہو یا سیاسی وجوہات نہ ہو ان کو ایکسٹریڈیٹ کرنے کی. ہاں خان صاحب وہاں ہوتے اور یا بشرا بھی، گوگی وہیں پہ ہے نا، گوگی کو نہیں لا سکے ابھی تک، گوگی کو تو نہیں لائے نا. اور گوگی پہ شاید ایسا کوئی اکبر بھی باہر ہیں، وائی زیڈ کے شہزاد اکبر بھی باہر ہیں، وہ یو کے میں ہے، وہاں قانون بدل جائے گا، وہاں کچھ قانون آ رہا ہے. گوگی بھی باہر ہیں، زلفی بخاری کا بھی نام ہے اسی کیس میں، وہ بھی باہر ہیں. ملک ریاض کے خلاف اچانک سے یہ پروسیس کچھ زیادہ جلدی ہو رہا ہے. یو تھنک کہ اس کے اندر کوئی اب نارملسی ہے یا نہیں؟ ملک کا ڈفرینس ہے نا، کیونکہ ملک ریاض ڈائریکٹ اکیوزڈ ہے. شہزاد بدر پہ تو ایکوزیشن یہ ہے نا، اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے مال بنایا، بیچ میں سودا کروایا، اس نے ٹاؤٹ گیری کی ہے، اس کے بارے اس پہ تو یہ الزام ہے نا. زلفی بخاری پہ الزام ایگزیکٹ کیا ہے وہ مجھے، ان کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی تھی، ان کے نام پہلے زمین ٹرانسفر ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ان کا زیادہ مضبوط ان پہ الزام ہو زلفی بخاری پہ. لیکن دونوں یو کے میں ہیں، زلفی بخاری بھی اور شہزاد اکبر بھی. اب یہ جو الزامات ان پہ ہیں اور اس کیس میں انہیں سزا نہیں دی گئی، انہیں اس کیس میں مفرور قرار دیا گیا ہے. اب مفرور جو ہیں ان کو لانے کا طریقہ کار اور ہے، اکیوز کو لانے کا طریقہ کار اور ہے. اور اکیوز یو اے میں ہے یا یو کے میں، یہ بھی فرق ہے. مفرور یہ بھی ہے نا، کون؟ ملک ریاض بھی مفرور ہیں، اسی لیے تو ان کی وہ بحریہ ٹاؤن وغیرہ جو ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں فریز کرنے کی پروسیس شروع ہوا. اب اس پہ ایشو یہ ہے کہ یہ یو اے میں ہے نا، یو اے کے ساتھ ہمارا معاہدہ مختلف ہے، یو کے ساتھ مختلف ہے، تو اس لیے فرق پڑے گا کہ یو اے اٹ وڈ بی ایزیئر ٹو گیٹ ہم رادر دین ادرس. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ کہ ان پہ الزام ڈائریکٹ انوالومنٹ ان کی ہے، دوسروں کی نہیں ہے. اور بینیفیشری عمران خان اور بشرا بی بی ہیں، 3 میجر اکیوزڈ ہیں نا، 4 بلکہ ملک ریاض اور علی ریاض نے یہ دیا، عمران خان اور بشرا بی بی نے یہ فائدہ لیا، اور لیا ہے زلفی بخاری کے ذریعے. یہی بات ہے نا. تو زلفی بخاری رابطہ اور کنیکٹر، شہزاد بدر اسٹاؤٹ جس نے یہ ساری سوداگری، یہ الزامات ہیں نا ان پہ، شہزاد بدر پہ اور زلفی بخاری. شہزاد اکبر، میں نے کیا کہا؟ شہزاد بدر میرے ایک کولیگ تھے نیشن میں، ویسے جرنلسٹ ہیں وہ بھی، وہ سن کے وہ مجھے کہیں سوری شہزاد بدر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کا ساتھ ظاہر ہے اتنا تعلق ہے تو آپ کا نام نکل گیا. تو شہزاد اکبر جو ہے نا ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہیں، انہوں نے بیچ میں کمیشن لے کے یہ کام کروایا ہے، الزام ہے ان پہ. اور زلفی بخاری پہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کے ذریعے زمین ٹرانسفر پھر ان کے ذریعے خان صاحب کو. تو اب یہ جو ہے نا، تو اس لیے فرق ہے صحیح ہے ایکسٹریڈیشن میں ان کے اور ان کے. اور یہ تو آپ نے ہمیں لیگل پروسیس بتا دیا کہ کیسے وہ آ سکتے ہیں اور یہ کتنا حد تک ممکن ہے. لیکن اگر لیگل سے ہٹ کے دیکھا جائے تو یہ چونکہ ملک ریاض نے ایک ٹویٹ بھی ابھی ریسنٹلی کیا ہے کہ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور وہ کھل گئے تو پھر مطلب سب کے بارے میں وہ ہوئے گا. تو ہاؤ سیریس از دا گورنمنٹ یا ہاؤ سیریس وڈ بی دا گورنمنٹ ٹو گیٹ ہم اور وہ ساری جو چیزیں، کیونکہ فیسیلیٹیٹ وہ سب کو کرتے رہے. دیکھیں ایک بات تو ہمیں ماننی چاہیے کہ یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت اہم ہے اس حکومت کے چلنے میں اور اس کے ہر کام میں. تو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا نہیں خیال ملک ریاض کے پاس کوئی راز ہے، اور اگر ہیں بھی تو میں تو ہمیشہ سے اس بات کا حامی ہوں کہ جو پبلک منی یا پبلک جو آفیسز میں لوگوں نے اگر رشوتیں لی ہیں، کرپشن کی ہے، تو وہ سامنے آنا چاہیے.
اور اگر ملک ریاض یہ کرے گا کام تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بہتر کام کرے گا اگر وہ یہ راز فاش کر دے. یہ بلیک میلنگ ٹیکٹک نہ بنائے. ملک ریاض سے میرا بھی کوئی نہ کوئی ایک تعلق واسطہ ہے انڈائریکٹلی, تو میں تو انہیں یہی کہوں گا, کیونکہ دیکھیں میں ملک ریاض نے لوگوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ملک ریاض نے لوگوں پہ احسانات بھی بہت کیے. اور آج میں دیکھتا ہوں ظلم کسی پہ کیے اور احسانات کسی پہ کیے, ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. اور جن پہ احسانات کیے آج میں ان کو ان کے خلاف بولتے ہوئے سنتا ہوں, ان کو پڑھتا ہوں, اور اس میں اینکر پرسن بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, تو جن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان پہ کتنے احسانات ہیں ملک ریاض کے. We can have a good off-screen conversation about it. احسانات کہہ لیں آپ, یا وہ جو کہتے ہیں پہیے لگا دیتا ہوں میں فائلوں کو, ملک ریاض کہتے ہیں, تو وہ اینکروں کو بھی پہیے لگا دیتے تھے, ٹھیک ہے, صحافیوں کو بھی پہیے لگا دیتے تھے, میڈیا ہاؤسز کو بھی پہیے لگا دیتے تھے. تو وہ ہے سب کچھ. وہ اب ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے, جس کا مطلب مجھے اس سے لگتا ہے کہ ملک ریاض کے لیے جو ہے نا حالات آسان نہیں ہیں, مشکل ہے. کیونکہ وہ اینکر, وہ صحافی اور وہ میڈیا ہاؤسز جب ان کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں, جن کو چلایا ہی انہوں نے, تو پھر سمجھے کہ دال میں کچھ کالا ہے, پھر کچھ حالات خراب ہیں. اور وہ جو سہیل وڑائچ نے لکھا تھا نا نواز شریف کے دور میں کہ پارٹیز اوور, تو وہ لگتا ہے پارٹیز اوور. اور اس میں جو سب سے بڑا, میں مائل سٹون پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں, یہ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے نا, فیصلہ آنا, یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے. اور اب خان صاحب کی سیاست, ان کے جیل سے باہر آنے کا فیصلہ, اور ملک ریاض کا, یہ سب فیصلہ اس کیس کے سزا سے جڑے ہوئے ہیں. جو کچھ طے ہوگا وہ سزا تبھی اوپر نیچے ہوگی. پیپل آر آلسو انٹرسٹڈ ان نوئنگ کہ ملک ریاض بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, کوئی آج کل پرسوں تو نہیں انہوں نے شروع کیا یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والا اور لوگوں کو بلیک میل کرنے والا, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والا. وائی آل آف اے سڈن آر بی انٹرسٹڈ ان برنگنگ ہم بیک, یا ان کے خلاف جو پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کرنے کا, از 190 ملین پاؤنڈ دا ریزن یا نہیں؟ نہیں 190 ملین پاؤنڈ تو ریزن ہے نا, اسی کی وجہ سے تو لائیں گے واپس. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں, اب میں اس کو ڈیوائن جسٹس کہوں تو شاید آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا, تو ایک ڈیوائن جسٹس بھی تو ہوتی ہے نا چیز. تو کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر, ات کیا ہوتا ہے؟ ات ہوتا ہے لمٹ. جب لمٹ ہو جائے ظلم کی, تو ہم کتنے عرصے سے ظلم ہم اس ایلیٹ کا سہ رہے ہیں, اور اس ایلیٹ کے اندر اگر اپنے اندر لڑائی پڑی ہوئی ہے بہت عرصے سے, اور اگر وہ باہر آ رہی ہے, اس میں ملک کی بہتری ہو جائے, قوم کی بہتری ہو جائے, تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اس سے, ٹھیک ہے. اب میں امید ہی کر سکتا ہوں, مجھے ابھی اس پہ یقین نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک پروسیس ہے کہ جو ڈیوائن جسٹس بھی ہوتا ہے, اب اس میں کہاں تک ہوتا ہے, کہاں تک یہ جائے گا, یہ ابھی وقت بتائے گا. لیکن یہ لگتا ضرور ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ملک ریاض تو یہ بہت عرصے سے کرتے رہے, تو کہیں نہ کہیں آ کے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو اس قوم پہ رحم آنا ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب جو ہماری جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں لوگوں کے پاس, وہ شاید ان کا دل اور ان کا ضمیر یہ کہتا انہیں کہ اس ملک کے لیے کر جو کچھ, کیونکہ اس ملک نے بہت سفر کر لیا, بہت ہم نے سفر کیا, پوری دنیا آگے نکل گئی ہے, ہمارا ریجن آگے نکل گیا ہے, اور ہمارا جو ہے ہمارے ہمسائے ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. دیکھیں نا, اب تو ہم وہیں کے وہیں ہماری توجہ ہے, اور وہیں کے وہیں ہمارے فوکس ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر انٹرا ایلیٹ فائٹ میں پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے تو وائی ناٹ. کمنگ آن ٹو ڈائلاگس, وہ والے ڈائلاگس آپ نے پوچھا تھا, میں نے آپ سے کہا کہ اس پہ بات کر لیں گے, آپ نے کہا کون سے ڈائلاگ, میں نے کہا وہ جو ختم ہو گئے. تو یہ ڈائلاگ شروع ہوئے, ختم ہو گئے اچانک سے, 31 تک کہا گیا تھا کہ چلیں گے, اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا, تو وائی؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ یہ کیس پھر بہت اہم ہے. 190 ملین پاؤنڈ, 190 ملین پاؤنڈ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ایسا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے, بشرا بی بی کو سزا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کورٹ سی اس کا فیصلہ کریں گی, ہائی کورٹ کرے گی یا سپریم کورٹ کرے گی, اس میں ٹائم لگے گا. اس دوران جو کچھ طے ہوگا وہ ہوگا, اور وہ طے ہونے میں خان صاحب کا بدلنا بہت ضروری. دیکھیں ایک پروجیکٹ عمران خان بنایا گیا, اس میں کچھ شک نہیں اب کسی کو, اور یہ بات بھی ہمیں قوم کو بتانی چاہیے, قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پروجیکٹ کے بنانے میں جو لوگ تھے, جس میں جرنیل سب سے آگے تھے, ججز ان کے ساتھ تھے, جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے اس ملک کی چولیں ہلا دی.
بنیادیں ہلا دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ بنیادیں ہل چکی ہیں, اور یہ بھی فیکٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی تک خان صاحب کی جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے وہ ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ میں رہنے والے ان ریٹائرڈ اور کچھ سرونگ کی ہے, جو سنگل ٹریک جن کا مائنڈ ہوتا ہے, جن کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص مسیحا ہے آپ کا, جو ٹی وی چینلز نے پچھلے 12-13 سال میں مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا, اور ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا, جس میں ٹی وی چینلز لانچ کیے گئے, جس میں فراڈ قسم کی چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنا کے فراڈ قسم کے لوگوں کو معاشرے سے پورے سے اکٹھا کیا گیا, ان کو یوٹیوبرز بنایا گیا, ان کو ٹی وی چینلز میں انٹر کیا گیا باقاعدہ پلاننگ کے تحت, اور ان کی ایک ایسی آپ نے ایکو چیمبر کریٹ کر دیا جس میں صرف یہی آواز گونجتی تھی کہ عمران خان فرشتہ ہے, باقی سب شیطان ہیں, باقی سب چور ڈاکو ہیں. اور یہ کینٹونمنٹ میں اور ڈی ایچ اے میں یہ بات اتنی ان کے دماغوں کے اندر چلی گئی ہے کیونکہ ان کے دماغ سنگل ٹریک ہے. میں یہ طنزاً نہیں بات کر رہا, ان کی میں بائی ٹریننگ ان کے دماغ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو جو بتایا جائے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب وہ اتنے اس طرف جا چکے ہیں, اتنے اس طرف جا چکے ہیں کہ انہیں سچ دیکھیں نا, میں نے آپ کو اس دن بار 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو یو ایس سینٹ میں اور کانگریس مین کے سامنے جو پاکستان اور فوج کے خلاف جو تقریریں کی گئی ہیں, ان لوگوں نے جن کو اس فوج نے بنایا ہے, انہیں کو یہ جعلی کمپنیاں بنا کے دی اور ان کو پورا سیٹ اپ بنا کے یہاں پہ ملینز آف روپیز کا پورا سیٹ اپ بنا کے دیا جاتا تھا, اسٹوڈیوز, کیمراز, لائٹیں, کرسیاں, میز, دفتر, لڑکیاں وڑکیاں, سب کچھ دیا جاتا تھا وہاں پہ کہ آپ بیٹھیں وہاں پہ اور جا کے جھوٹ پھیلانا شروع کر دیں. ٹھیک, اور وہ کرتے رہے, اور آج بھی ان میں سے بہت سارے کو یہ سہولت آج بھی میسر ہے وہیں سے جہاں سے اس وقت تھی. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی ان کی آواز ہی وہ سنگل ٹریک والے سنتے ہیں. اب سنگل ٹریک والوں کو یہ سمجھنا چاہیے خود ڈائریکٹلی کہ یار آپ کی فوج جس سے آپ پینشن لیتے ہیں, جن کے دیے ہوئے گھروں میں آپ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جن سے ساری عمر تنخواہ لیا آپ نے, پورا اپنا مستقبل اپنا اور اپنے بچوں کا بنایا, باہر سیٹ کر لیا آپ نے, اس فوج کو, اس ملک کو, تو آپ اس ملک کو گالی دیتے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں مانتا ہوں, کیونکہ اس ملک سے تو آپ کا لینے دینے نہیں, اس فوج سے جس ادارے سے آپ نے ساری عمر تنخواہ لی اور آپ پینشن لے رہے ہیں اس سے تو کوئی تعلق ہے نا. آپ کم از کم ابھی مہینے کے بعد کچھ لے تو رہے ہیں نا ان سے. آپ بیمار ہوتے ہیں تو سی ایم ایچ میں, ایم ایچ میں جاتے ہیں, اے ایف آئی سی میں جاتے ہیں, ان کی فیسلٹیز استعمال کر رہے ہیں نا, ان کی جیو سیکیورٹی میں تو رہ رہے ہیں نا بھائی. اس کے خلاف وہ لوگ جن کو آپ نے پالا بنایا, وہ کس طرح امریکہ میں بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, یہ آپ کو سنتی سمجھ نہیں آتی. آپ کا اتنا سنگل ٹریک ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو کہتے تھے آپ سیاست میں نہ انٹرفیئر کریں, تجارت میں, عدالت میں نہ انٹرفیئر, ہم یہی کہتے تھے نا. ہم یہ تو نہیں کہتے تھے آپ غدار ہیں, آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں, آپ کے اوپر بین ہو جائیں, آپ سب کچھ سارا کچھ ہی بند کر دیں اس ملک. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا نا. اور آپ نے ہمیں اپنے ان پالے ہوں کے ذریعے ہماری حب الوطنی پہ کویسچن اٹھاتے رہے. آپ کو شرم نہ آئی وہ بات کرتے, ہم تو آج بھی ادھر ہی ہیں. اور آپ کے پالے ہوئے بھاگ گئے اور آپ نے ان کو پالا, اور آج وہ بیٹھ کے آپ کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں, اور آپ ابھی تک اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کوئی مجھے ایک دلیل دینا, دلیل سے بات کریں. میں تو یہاں بیٹھا ہوں نا, میں نے تو جرنیلوں کی سیاست میں انٹرفیئرنس پہ ہمیشہ اعتراض کیا. سیاست میں انٹرفیئرنس ہے, یہ تو نہیں کہ فوج کو لپیٹ کے گھر بھیج دو, یہ تو نہیں امریکہ کو جا کے لابنگ کی کہ یہ جی فلانے پہ اس پہ پابندیاں لگا دو, اس پہ پابندیاں لگا دو. یہ تو نہیں, انڈیویجول چھوڑے ادارے پہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ ان جرنیلوں سے, میں نام پھر لوں گا تو آپ نے کہنا نام نہ لیں, ریٹائرڈ ہیں آپ, ان سے پوچھنے شرم آتی ہے. دوسروں کو یہ میسیجز بھجواتے ہو مجھے کہ میرا نام نہ لینا, اب چل نہیں لیتا آج نام, لیکن شرم آتی ہے. میری حب الوطنی پہ آپ لوگ باتیں کرتے تھے, اپنی حب الوطنی کا جواب دیں. اور یہ جو آپ نے گند کوڑا اس ملک کا اٹھا کے اس کو پیسے دیے, اتنے سال پالا, اس ملک اور لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری, آج وہ تمہارے خلاف, اس ملک کے خلاف. چلے ملک کی تو آپ کو پرواہ نہیں ہے, نہ پہلے تھی نہ اب ہے. تمہاری فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, پابندیاں لگوا رہے ہیں. اب بتاؤ شرم آتی ہے؟ آتی ہے شرم؟ آتی ہے؟ آتی ہے تو مجھے میسج کر دینا, یا اسی سے کروا دینا جس کے ذریعے میسیج بھجواتے ہو کہ میرا نام نہ لیا کرو. مجھے پتہ نہیں آپ نے کس کی بات کی ہے, کس سے میسیجنگ کی ہے, یہ آپ جانے اور وہ جانے.